سوچے گا پھر کہے گا وزن کرو. ایک پلڑے میں اس کے 99 رجسٹر رکھے جائیں گے اور ایک پلڑے میں وہ کاغذ کا ایک ٹکڑا جس پر لکھا تھا اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں الا اللہ، صرف ایک اللہ عبادت کے لائق ہے، ایک اللہ معبود برحق ہے. تو جس میں یہ ورقہ ڈالا جائے گا، یہ کاغذ کا ٹکڑا ڈالا جائے گا، 99 رجسٹر ہوا میں اڑ جائیں گے، لیکن اتنا وزنی ہوگا اس کا پلڑا جھک جائے گا وزن سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں فرمائی اس میں شک لا ریب، وہ شک کے بغیر ہے. جو قرآن کے اندر ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. مومن دونوں میں کوئی شک نہیں کرتا. جس طرح سے اللہ کا قرآن عمل کرنا لازم ہے، اس کا حلال کیا ہوا حلال ہے، اسی طرح سے جو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز حلال کی ہے وہ حلال ہے. جس طرح سے قرآن نے کسی چیز کو حرام کیا وہ قیامت تک حرام رہے گی، اسی طرح سے وہ چیز بھی حرام ہے جو چیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ذریعے سے حرام کی ہے. کوئی فرق نہیں. سلف و صالحین منہج سلف کے ساتھ منسلک جمعیت اہل حدیث جموں و کشمیر کا یہ عقیدہ ہے، جس طرح نبی کریم اللہ رب العالمین کے قرآن پر عمل کرنا لازمی ہے، اس کے بغیر جہنم رسید ہو جائے گا، اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنا لازمی ہے، اس کا انکار کرنے والا جہنم رسید ہو جائے گا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. یہ عقیدہ ہمیں کہاں سے ملا؟ صحابہ سے ملا. صحابہ کون لوگ ہیں؟ صحابہ کی بہت بڑی عظمت ہے. ہم حدیث پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری سے ہم نے نقل کر دی. اب اس حدیث کو ہم اپنے عقل سے نہیں سمجھ سکتے، اس حدیث کو دیکھنا پڑے گا صحابہ نے کیا سمجھا، صحابہ نے اس پر کیسے عمل کیا. اسی طرح سے ہم بھی عمل کرنے کے مکلف ہیں. اسی طرح سے جب ہم عمل کریں گے ہم کامیاب ہو جائیں گے. اور اگر ہم نے اپنی عقل سے فیصلہ لیا، اپنی عقل سے فتویٰ پوچھا، پھر ہمارے اعمال اکارت ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. قرآن اور حدیث کو سمجھنا جس طرح سے صحابہ نے سمجھا. قرآن میں جو چیز حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے. اسی طرح سے حدیث میں جو چیز حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے. اب بتاؤ گے حدیث سے، جیسے مثال کے طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پالتو گدوں کا گوشت حرام ہے، گدے کا گوشت حرام ہے. حدیث سے ہمیں معلوم ہوا، قرآن کے اندر اس کا کوئی کہیں ذکر نہیں. جس طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نے کہا کہ مردہ جو خود مری ہوئی چیز ہے، جانور ہے، وہ حرام ہے، لیکن مچھلی مردہ ہو یا زندہ ہو وہ حلال ہے. کیوں حلال ہے؟ کیونکہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر 2 ایسی چیزیں حلال ہیں جو مری ہوئی بھی ہوں لیکن وہ حلال ہے. ایک مچھلی اور ٹھڈی. یہاں پہ نہیں ہوتی ہے، وہ گرم عرب کے علاقوں میں ہوتی ہے، قریباً 200-250 گرام کی ٹھڈی ہوتی ہے. یہاں جو ٹھڈی ہوتی ہے جو گھاس کھاتی ہے وہ اڑنے والی، وہ ٹھڈی نہیں، وہ عرب ممالک میں ہوتی ہے. یہ 2 چیزیں حلال کی کس نے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر خون کو حرام قرار دیا. کلیجی خون ہے لیکن ہمیں حلال ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلیجی حلال ہے، اور حلال ہے کھاؤ، مزے سے کھاؤ وہ چیزیں جو اللہ نے حلال کی ہیں، اور رک جاؤ ان چیزوں سے جن کو منع کیا میرے اللہ نے، جن کو منع کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہم اللہ کو کیسے پہچانتے ہیں؟ ہم اللہ کی توحید کو کیسے جانتے ہیں؟
ہمیں جانکاری کس نے دی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں توحید کا تعارف کرایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کائنات کے لوگوں، میں ہی تمہیں بنانے والا ہوں، میں ہی تمہاری بگڑی بنانے والا ہوں، میں ہی تمہیں کھلانے والا ہوں، میں ہی تمہیں پلانے والا ہوں، میں ہی اولاد عطا کرنے والا ہوں، میں ہی موت کا مالک ہوں، میں ہی زندگی دینے والا ہوں، میں ہی موت دینے والا ہوں، میں ہی اولاد دینے والا ہوں، میں ہی اولاد دے کر چھیننے والا ہوں. میرے بغیر کسی کا کوئی ایسا کام نہیں، یہ صفات میرے بغیر کسی کے پاس نہیں. آپ اندازہ لگائیے، ایک ماں کے پیٹ میں جب بچہ 9 مہینے ہوتا ہے، کیا وہ کھانے پینے کے بغیر زندہ رہتا ہے پیٹ میں؟ اس کو کھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کی نشو نما ہو رہی ہے، ماں کے پیٹ میں ہو رہی ہے، ماں اس کے زیادہ قریب ہے، وہ اس کو اپنے پیٹ میں اپنے بچے کو غذا نہیں پہنچا سکتی، کتنی بھی کوشش کر لیں. کون انتظام کس نے کیا؟ اللہ رب العالمین. 3 اندھیروں میں پالنے والا اللہ، وہی معبود برحق ہے، اسی کی عبادت کرنا لازم ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں. وہی تمہاری بگڑیاں بنانے والا، اس کے علاوہ کوئی نہیں. وہی تمہیں اولاد عطا کرنے والا، اس کے علاوہ کوئی نہیں. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں نے تجھے 3 اندھیروں میں تیری پرورش کی. ایک ہو گیا پیٹ کا اندھیرا، یہ باہر سے جو پیٹ ہے اس کا اندھیرا، اور ماں کے رحم کا اندھیرا، بچے دانی کے اندر جو بچہ ہوتا ہے وہ دوسرا اندھیرا، اور تیسرا اندھیرا یہ جو بچہ ہوتا ہے جالی میں وہ لپٹا ہوا ہوتا ہے. یہ 3 اندھیرا، ان 3 اندھیروں میں اللہ رب العالمین نے جس کی تیری پرورش جس اللہ نے کی، جس رب نے کی، وہی حقیقی رب ہے، اسی کی عبادت لازم ہے، اسی سے مانگنا جائز ہے، باقی کسی سے مانگنا جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے. توحید تو یہ ہے، عبادت صرف ایک اللہ کی، عبادت اللہ کی نہیں ہے. پھر اس میں گنجائش ہے کہ کوئی اور بھی ہے عبادت کے لائق. عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہے. جب صرف لگ گیا تو باقی جو معبودان باطل ہیں ان کا انکار ہو جاتا ہے، رد ہو جاتا ہے. توحید کا یہ مقام ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی کے اندر 13 سال صرف توحید کا درس دیا. اے کائنات کو لوگو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، گواہی دو کوئی معبود نہیں عبادت کے لائق الا اللہ، صرف ایک اللہ معبود برحق ہے، اسی کی عبادت کرو. یہ جو اپنی عقل سے یا اپنے باپ داداؤں سے آپ نے جو وصیت میں جو معبود بنائے ہیں، یہ آپ کی بات نہیں سن سکتے تھے، یہ آپ کی مدد کہاں کر سکتے ہیں. یہی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا سے کہی تھی. کیا تم لوگ ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ جواب دے سکتے ہیں، نہ ان کو بولنے کی طاقت ہے، نہ ان کو اپنے آپ کی حفاظت کرنے کی طاقت ہے. ایک اللہ کو، ایک وحدہ لا شریک، اس سے مانگو. وہی بگڑیاں بنانے والا، وہی اولاد عطا کرنے والا، وہی رزق دینے والا، وہی دعائیں سننے والا، وہی کھانا کھلانے والا، وہی موت دینے والا، وہی زندگی دینے والا، وہی ماں کے رحم میں بچوں کی پرورش کرنے والا، وہی اس کائنات کو چلانے والا، وہی آسمان اور زمین کو تھامنے والا، وہی تاروں کو سجانے والا، وہی چاند کو رات کو روشن کرنے والا، وہی سورج کو سراج منیرہ بنانے والا، وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کا سردار بنانے والا، وہی اس امت کو تمام امتوں کی سردار بنانے والا. صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات، اس کے سوا کوئی نہیں. آج پوری دنیا میں دھکے کیوں کھا رہے ہیں؟ پوری دنیا کے اندر، پورے ورلڈ کے اندر جہاں پر دیکھو مسلمان دھکے کھا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے توحید کو چھوڑ دیا، انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے آج تک ہم ذلت اور مسکنت کے شکار ہو گئے، اور کوئی وجہ نہیں.
درد بھی ایک ہی ہے اور دوا بھی ایک ہی ہے. درد یہ ہے کہ ہم کتاب و سنت سے دور ہو گئے، اس کی دعا یہ ہے کہ ہم کتاب و سنت کے قریب آ جائے، پھر وہی وقار، وہی عزت، وہی وقار ملے گا جو صحابہ کو ملا تھا. لیکن ہم اللہ کی نافرمانی کریں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت کرتے رہیں، حدیث کی مخالفت کرتے رہیں، قرآن کی مخالفت کرتے رہیں، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر لمبے ہاتھ کر کے دعائیں کرتے رہیں، اے اللہ ہمیں فتح دے، ہمیں کامیاب فرما، ہماری حفاظت فرما. جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ مانگتا ہے اس کا کپڑا حرام، اس کا کھانا پینا حرام، اس کا رزق حرام، یہ جسم جس سے بنا اندر خون جو ہے وہ حرام غذا سے بنا ہوا، کرتا رہتا ہے یا اللہ، لیکن حرام غذا، حرام کپڑا، حرام جسم، پھر دعائیں قبول؟ بولتا دعائیں قبول نہیں. دعائیں تب قبول ہوں گی جب صالح اعمال ہوں گے، جب آپ کے اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے ساتھ ملتے ہوں گے. جب اعمال ہی نہیں مل رہے ہیں، جب طریقہ ہی نہیں مل رہا ہے، جب نافرمانی ہی نافرمانی ہے، پھر دعائیں کہاں قبول ہو جائیں گی؟ پھر دعائیں کیسے قبول ہو جائیں گی؟ سلف صالحین مائیں کیسی عظیم تھی، شام کو اپنے بچوں سے، پوتوں سے، دادی پوتے سے قرآن کی صورتیں سنتی تھی. کون سی صورت یاد ہے؟ ماں بچے سے پہلے کہتی تب تک کھانا نہیں دوں گی جب تک عشاء کی نماز نہیں پڑھو گی. لیکن اگر آج بچہ کھانا کھا لیا، سو گیا، نماز پڑھی، کوئی نہیں پوچھنے والا. اگر باپ نے کہیں پوچھ لیا تو ماں چڑ جاتی ہے، ماں جھگڑا کرنا شروع کر دیتی ہے، ابھی چھوٹا ہے، ابھی کون سا یہ بڑا ہو گیا. یہ کوئی کہنے کی بات ہے؟ جبکہ شریعت نے اس کو مکلف بنایا، 7 سال کے بچے کو اس کو تربیت دو، نماز سکھاؤ، جب 10 سال کا ہو جائے اس کو تھپڑ لگاؤ. کیوں نہیں پڑھ رہا ہے؟ کھانا بند کر دو، جب تک نماز نہیں پڑھے گا تب تک تجھے کھانا نہیں ملے گا. جب مائیں نیک ہوں گی تو اولاد بھی نیک ہوگی. جب ماں ہی نیک نہیں، باپ ہی نیک نہیں، تو اولادیں جو ہے آدھی تربیت ماں باپ کو دیکھ کر ان کی تربیت ہو جاتی. ماں باپ حرام کام کر رہا ہوگا، سگریٹ پی رہا ہے، بچہ دیکھ رہا ہے، اس کو بھی عادت ہو جائے گی، تربیت ہو رہی ہے اس کی. ماں باپ جھوٹ بول رہے ہیں، بچے کی تربیت ہو رہی ہے. اور جتنے بھی اعمال ہیں مسلمانوں کے، جتنے بھی اعمال ہیں، ان سب اعمال کو اگر جسم دیا جائے تو دل کی حیثیت جو ہے وہ توحید کی. دل اور توحید برابر ہے. اسلامی جسم تب تک زندہ نہیں رہ سکتا جب تک توحید نہیں ہوگی، اور انسان کا جسم تب تک زندہ نہیں رہ سکتا جب تک اس کا دل ٹھیک نہ ہو. اگر دل بیمار ہے، دل میں فالٹ ہے، وہ تو مردہ ہے. دل بیٹھ گیا، دل کی دھڑکن بیٹھ گئی، انسانی باڈی ختم. اسی طرح سے اعمال میں سے توحید چلا گیا، تمام چیزیں ختم. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اے میرے بندے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم امام نووی رحم اللہ نے اپنی الاربعین میں لائی ہے، 40 حدیثیں ان کی ایک چھوٹا پمپلیٹ ہے، اس میں لایا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تو مجھ سے ملاقات کرے اس حالت میں کہ تیرے گناہ زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا یہ پوری گناہوں سے بری ہو، لیکن اس میں شرک نہ ہو، میں اسی درجے کی رحمت لے کر، مغفرت لے کر تیرے ساتھ ملوں گا، تجھے معاف کر دوں گا. اے میرے بندے، اگر تو اعمال زمین اور آسمان کے درمیان جتنی خلا اتنے اعمال لے کر آئے گا، لیکن اگر اس میں شرک ہوگا تو تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. آپ ایسے سمجھ لیجئے آسان الفاظ میں، اگر کعبہ پر کوئی حملہ کرے، کوئی آدمی اس کا دفاع کرے، اس کو بچانے کے لیے کوشش کرے، وہ کتنا عظیم انسان ہونا چاہیے.
وہ تو سیدھا جنت میں جانا چاہے. لیکن اگر کوئی انسان کعبہ کا دفاع کرتے مر گیا لیکن شرک کرتا تھا، سیدھا جہنم میں جائے گا. کوئی رعایت نہیں ہوگی. یہ کعبہ کا دفاع کر رہا تھا، اس کی کوئی رعایت نہیں ہوگی. یہ کس خاندان سے تعلق رکھتا تھا، کوئی رعایت نہیں. سید ہو، کوئی بھی ہو، خان ہو، مرزا ہو، جو بھی ہو، اگر اعمال اچھے ہیں تو جنت میں جائے گا. اگر اعمال اچھے نہیں ہیں تو سید بھی جہنم میں جائے گا. اس کے برعکس اگر ایک صفائی کرنے والا، اس کے اعمال اچھے ہیں، کتاب و سنت پر عمل کرنے والا ہے، نالیاں صاف کرتا ہے، لیکن وہ جائے گا تو جنت میں جائے گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے فرمایا نہ میں تمہارے مال کو دیکھتا نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہوں. میں کس کو دیکھتا ہوں؟ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہوں. تم کس غرض سے کرتے ہو؟ آپ میری رضا کے لیے عمل کرتے ہو کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہو؟ اللہ رب العالمین ہمیں حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں توحید کی نعمت سے مالا مال فرمائے. اللہ رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا وسندنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بأرسل حق بشيرا ونذيرا. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم نصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. يرحمكم الله. إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون. واذكروني يذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.